السلام To علیکم watch ورحمۃ more, اللہ subscribe. وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو دلوں کے بھال بےحد خوب جانتا ہے اور جو نسلوں کے بھید بھی خوب جانتا ہے۔ کتابوں کا جو تعارف کا سلسلہ شروع کیا ہے اس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، آج پہلا پروگرام ہے، اس میں آپ کو کچھ ہسٹری کے حوالے سے بریف کرنا چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے کوئی منظم کتاب جو ہے وہ پچھلی پچھلی صدی سے پہلے تک نہیں لکھی گئی تھی۔ منگرال راجپوت قبیلے کے حوالے سے جو تاریخی دستاویزات ملتی ہیں وہ محکمہ مال کے بعد سب سے پہلی جو دستاویز ہے وہ سر لارنس وارٹن کی کتاب ہے، پنجاب ہل سٹیٹ کے نام سے۔ وہ بنیادی طور پہ اسٹیٹسٹکس ہیں مختلف علاقوں کے کہ کون سا قبیلہ، کون سے لوگ کس جگہ پہ کتنی تعداد میں آباد ہیں۔ پہاڑی ریاستیں، پنجاب کی پہاڑی ریاستیں اردو میں کو کہا جاتا ہے۔ سر لارنس وارٹن کے نام سے مشہور کتاب۔ اس کے بعد کچھ مضامین لکھے گئے میلہ مویشیاں وغیرہ پہ، جنگ آزادی کشمیر کے بعد کچھ میلہ مویشیاں پہ مضامین لکھے گئے جس میں مختلف لوگوں کا ذکر کیا گیا اس میں قبیلہ منگرال راجپوت کے حوالے سے۔ پھر کی گور نامہ جو ہے وہ گکھڑ کیانی لوگوں کی جو ایک تصنیف ہے، کی گور نامے میں بھی کچھ ذکر کیا گیا۔ تاریخ گکھڑا صادق صاحب نے لکھی تھی، وہ صادق گکھڑ صاحب نے، اس میں کچھ ذکر کیا گیا۔ اس میں خصوصی طور پہ بھروانہ قلعہ کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ قلعہ بھروانہ جو ہے اس کا کیا تعلق تھا منگرال راجپوتوں سے۔ یہ روات کے پاس ایک علاقہ ہے، کھوٹا کے پاس قلعہ بھروانے کا ایک علاقہ ہے جہاں کے مکین جو گکھڑ تھے ان کے الائز تھے منگرال راجپوت، جن کا تعلق کوٹلی کی اس ریاست سے تھا جس کے انسیسٹرز جو ہیں وہ شہسوار وغیرہ تھے، شہسوار خان وغیرہ تھے۔ ان کے انسیسٹر تھے راجہ شیر محمد خان صاحب جو الائز تھے ان گکھڑوں کے، اور وہ ان کے ساتھ مل کے شورش کرتے رہتے تھے۔ وہ جب کتابوں کا سلسلہ شروع ہوگا تو میں تفصیلی اس میں ان واقعات کا ذکر کروں گا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں تو مختلف کتابیں ہیں، ایک کتابوں کی پوری فہرست ہے۔ جس بھی مصنف نے کتابیں لکھی، کوئی بھی کتاب لکھی، اس نے باقاعدہ اسٹڈی کی اور تاریخ کو اسٹڈی کیا۔ وہ راج تنگنی سے لے کے تو اپنے دور تک جو کتب لکھی گئیں اس کو اسٹڈی کیا۔ اس میں جو حقائق تھے، کوشش ہر رائٹر کی یہی ہوتی ہے کہ حقیقت پر مبنی جو ہے وہ بات کی جائے، ویسے نہ کی جائے کوئی بھی۔ تو انہوں نے وہ ارکریزی کی، اسی طرح اور ایک فہرست ہے کتابوں کی، وہ جو کتاب میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اس کی فہرست جو ہے وہ آپ کو میں بتاتا جاؤں گا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ 1976 میں میاں اعجاز نبی صاحب نے سب سے پہلی منظم کتاب جو تھی وہ منگرال راجپوت قبیلے کے حوالے سے لکھی۔ اس کا نام تھا ہست و بود۔ میاں اعجاز نبی صاحب گجرات کے رہنے والے تھے۔ وہاں پہ آج بھی ملک چابک سواراں کے نام سے ان کی فیملی شاید آباد ہو۔ ان کی فیملی کے ایک آدھ ممبر سے میں ملا ہوا ہوں۔ میاں محبوب اختر منگرال صاحب تھے، ایس پی ریٹائر ہوئے پنجاب پولیس سے۔ ان کے ساتھ میرا رابطہ پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے، فیس بک کے حوالے سے یا واٹس ایپ وغیرہ پہ ان سے رابطہ ہوتا رہتا ہے میرا۔ تو یہ منظم کتاب پہلے تھی۔
اب انہوں نے تو منگرال راجپوتوں کی ہسٹری کیا لکھی، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ اچھا، میں ایک بات یہاں پہ کلیئر کرتا چلوں کہ کتابوں پہ جو منگرال راجپوتوں کے انسیسٹر یعنی کہ آباء و اجداد کے بارے میں جو لکھا گیا ہے، آپ کا قطعاً اس کے ساتھ متفق ہونا ضروری نہیں ہے، اور نہ میرا ہونا ضروری ہے۔ کسی رائٹر نے اگر کوئی بات لکھی ہے تو اس کی تحقیق ہے، ہم اس کی تحقیق پہ بات کر سکتے ہیں کہ اس کی تحقیق ناقص ہے یا اس کی تحقیق پہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن وہ اتھینٹسٹی وہی ہوگی جس کا ریفرنس ہوگا، سند ہوگی کسی بات کی، یہ بات دھیان میں رکھیں۔ بہرحال یہ موضوع نہیں ہے ہمارا آج، ہمارا موضوع جو تھا وہ یہی تھا کہ ہم نے ان کتابوں کی بابت بات کرنی ہے، اور اس میں لکھا کیا ہوا ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچانا ہے۔ باقی آپ کی مرضی، جو چیز مانے جو چیز نہ مانے۔ میری پہلی ویڈیو آئی تو کچھ لوگوں نے مجھے ان باکس میسج کرنا شروع کر دیے کہ جی آپ لوگوں نے جو کتابیں لکھی ہیں، آپ لوگوں نے فلاں کو فلاں بنا دیا اور فلاں کو فلاں بنا دیا، انورٹڈ کاماز میں۔ دیکھیں، ہمارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے عظمت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ نہ تو ہمارے پاس اتھارٹی ہے کسی کو فیملی میں ان کرنے کی اور نہ آؤٹ کرنے کی، یہ اتھارٹی صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ کل اللہ کے حضور جس نے پیش ہونا ہے اس نے خود جواب دینا ہے کہ میں کون ہوں، کیا تھا، میں نے کس سے نسبت کی، یہ ہمارا معاملہ ہی نہیں ہے۔ اور نہ میں نے اس چینل سے کسی کو انٹروڈیوس کرانا ہے کہ جناب یہ بندہ اتھینٹک ہے اور یہ نہیں ہے، یہ میرا موضوع ہی نہیں ہے۔ یہ میں تعصب والی بات نہیں کرتا اور نہ مجھے کرنی چاہیے۔ بہرحال سلسلہ چلا ہے تو یہ باتیں چلتی رہیں گی، بتاتے رہیں گے آپ کو۔ ابھی اس کا کلپ آلموسٹ تیار ہے استبود کے حوالے سے۔ اس کا سب سے پہلے میں ایک جنرل آپ سے شیئر کروں گا اوور ویو کتاب کا، کہ یہ کتاب کیسی ہے، کس نے چھاپی ہے، کہاں سے چھپائی گئی ہے، اور پھر اس میں رائٹر کے اپنے ویوز کیا تھے کہ رائٹرز نے یہ کتاب کیوں لکھی، اس کو ضرورت کس لیے پیش آئی، اس کی استعداد کیا تھی، استعداد مین کہ اس کی پوٹینشل کیا تھی، اس کی ورتھ کیا تھی اس رائٹر کی۔ پھر وہ اس کی اپنی فیملی کے بارے میں اس نے لکھی، پھر کچھ لوگوں کو اس نے ٹچ کیا، وہ اس دور میں رسل و رسائل کم تھے 76 میں، آج تو موبائل اور کیمرہ ہے، ایک دم سے بندہ رسائی کر لیتا ہے ایک دوسرے تک، لیکن اس دور کی باتیں یہ نہیں تھی۔ بہرحال اس کو ہم شروع کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ کلپ کے ساتھ۔ آپ میرے ساتھ ٹیون رہیں، میرے ساتھ رہیں، میں آپ تک ساری باتیں پہنچاؤں گا۔ میرا شوق ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ میرا شوق ہے، میں آپ لوگوں سے گفتگو کروں، اس میں کوئی نہ تو کسی کا فائدہ ہے اور نہ کسی کا نقصان ہے۔ میں آپ کے ساتھ ٹچ رہتا ہوں، آپ بھی مجھ سے ان ٹچ رہنا چاہتے ہیں، ویل کوئی بات نہیں، جو نہیں ان ٹچ رہ جائیں۔ وہ مجھے ان باکس 2-3 میسج آئے اس قسم کے، فضول قسم کے، سطحی سوچ کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ باتیں کرتے ہیں، تو ان کے لیے میرے لیے میرا پیغام یہی تھا کہ وما علینا الا البلاغ، میرے ذمہ آپ لوگوں کو بلاغ کر دینا ہے۔ سمپل، مجھے ٹینشن میں کم ہی لیتا ہوں کسی بات کی، اور میں نے یہ اس پہ یہ دیکھا ہے کہ جو نگیٹیوٹی پھیلانے والے لوگ ہیں وہ مجھ سے دور ہی رہیں تو اچھی بات ہے۔ میں پازیٹیو بات کرتا ہوں۔ میرے ساتھ اگر کسی چیز نے کوئی چیز کسی شخص نے کوئی چیز شیئر کرنی ہے، موسٹ ویلکم، آئے میرے ساتھ بیٹھے شیئر کریں مجھ سے، تاکہ کسی کے لیے ہم وہ چیز شیئر کر سکیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کلپ میں آپ لوگوں کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا بستا رکھے، آپ کو صحت مند رکھے۔ دوسری اپیل ہے، وہ بھائی عبدالرزاق خان ہیں میرے، وہ نہایت علیل ہیں، ان کو فالج کا اٹیک ہوا ہے، ان کے لیے دعا کریں، لازمی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے۔ میرے ساتھ رہیں آپ، انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ اب رکنے والا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نہ دیکھیں، میں نے اس کو اب ریکارڈ کر کے چڑھا دینا ہے، اور اس دوران میں لوگوں سے ملتا جلتا بھی رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، مجھے اجازت دیں، اور میرے
یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ آپ کو ایچ ڈی فارم میں جو ویڈیوز ملیں گی وہ آپ کو یوٹیوب پہ ہی ملیں گی، فیس بک پہ ایچ ڈی فارم پہ آپ کو ویڈیو نہیں ملے گی۔ اپنے کمنٹس کریں، کوشش کریں پازیٹیو کمنٹس کرنے کی، نیگیٹو بھی کوئی کرتا ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر تو کوئی بندہ ایبیوز کرے یا بہت گندی لینگویج استعمال کرے، چھوٹی موٹی بات نگیٹیوٹی ہوتی ہے وہ بندہ برداشت کر لیتا ہے، تو ویسے بھی مجھ میں برداشت میں کا بہت زیادہ مادہ ہے، تو میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا لیکن میں بلاک کر سکتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس صفحے کو بھی، ہمارا جو فیس بک کا پیج ہے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں، تاکہ نوٹیفیکیشن بیل آئیکن اس کا کلک کر لیں، تاکہ جو بھی میں اب اپلوڈ کروں چیز وہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ ٹھیک ہے، میں واک پہ نکلا ہوا تھا، میں نے کہا چلو ساتھ جو ہے وہ آپ کے لیے یہ ایک اپڈیٹ شیئر کر دوں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ